فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے سب نے باہر نکلنا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، تو وہ تو ہونی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا، وہ اگر پہنچ گیا، جو مجھے لگتا نہیں، اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب۔ اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا، آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے، اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو اپنے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں، ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ، ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں، لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو آج نکلنا ہے گنڈا پور نے، اور اگر وہ مزید 3-4 دن تک نہیں پہنچتا اسلام آباد وہ تولا لے کر، تو پھر کیا رستے اسی طرح بند رہیں گے؟ اور دوسرا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قصور کون ہوگا؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ آج دہشت گرد بھی رات کو پنڈی میں مارے گئے ہیں، جو بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہے ہیں آج چکری میں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، چیف منسٹر صاحبہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ ان کے پاس جاری ہے، اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں تو خود ہی وہاں کہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، یہ تو بھی پتہ نہیں ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی، اور اسی لیے یہ جو چند سخت اقدامات ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں رستوں کو بند کرنے کے حوالے سے، جو زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی سیٹلرز کی وجہ سے جو زیادہ پریکاشنری میئرز ہم لے رہے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ تو ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بتا دیں کہ آپ نے پورا پنجاب اس وقت بند ہے، کہاں بند ہے؟ لاہور بھی کھلا ہے سارا، ٹرانسپورٹ لاہور نہیں آ رہی، لاہور کی جانب کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ رہی، اور سختی سے اس پر تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ اس پر ثواب کا کام سمجھ کر عمل درآمد کر رہی ہیں کہ، لیکن اس ساری صورتحال میں اکنامک ایکٹیویٹیز اس صوبے کی بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر یہ بندش کی وجہ سے لوگوں کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بری طرح سے ہٹ ہوئی ہیں، اس کے لیے کوئی پلان گورنمنٹ نے؟ دیکھیے ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے بھی راؤ صاحب گزارش کی تھی، اور جو ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تمام ان چیزوں کو خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں خود بھی، جن کی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا نہیں تھا جو AK-47 مار کے گاڑیاں توڑی تھی، خود وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جب وہ کہنا کی پہاڑیوں میں تشریف لا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے فساد کے لیے لوگ اس کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہاں جا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ان کو بہت دیر سے بنگلہ دیش ماڈل یاد آتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لانا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں ان کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے، یہ DT آف بھی چلے جائیں، وہ نہیں جا سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور اگر یہ چند چلے بھی جائیں گے، جب بھی گئے ہیں لوٹ مار، فریجوں کے اندر سے کھانے نکالنے، چوریاں کرنی، CSD لوٹنے، یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے۔ اب انہیں چوروں کے، ان ڈکیتوں کے، ان جو رازنوں کے حوالے جو ہے وہ پنجاب کو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے یہ چند تلخ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہماری مجبوری ہے، ہماری چوائس نہیں ہے، اور پنجاب کے لوگ ان کے گریبان پکڑے، ان کو جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے ان کو پوچھے کہ بھائی ہماری زندگی حرام کرنے کیوں نکل آتے ہو؟ اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ریزروز بڑھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں ترقی ہو رہی ہے، عام آدمی جو ہے اس کی بجلی کی قیمتوں میں اب کبھی جو ہے وہ PM اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ہمیں جینے دو۔ لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک آگ لگا کے رکھنی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہنا ہے، جس کا پارٹ حکومت نہیں بن سکتی۔ حکومت کو عام آدمی کی جان و مال کی تحفظ کرنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ حکمرانوں کی جانب سے اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، فوری طور پہ تعزیتی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آ جاتا ہے۔ پارا چنار میں سینکڑوں کے قریب جو خاندان ہے، شیر خوار بچوں سمیت خاندانوں کو
بے دردی سے گولیاں مار کے قتل کیا گیا. ابھی تک کسی سیاستدان, کسی سیاسی پارٹی کا ایک مزاحمتی بیان بھی نہیں ہے. پوری ایسا نہیں ہے. ہر ایک نے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے. کیا پرائم منسٹر کا, کیا میری چیف منسٹر. صرف اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو چیف منسٹر کے پی کے, جس کے اپنے صوبے کا یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے, نہ اس کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی کے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ ہی رکھ لے, کسی سے جا کے اظہار تعزیت ہی کر لے. ویسے بھی ان کا رواج ہے, وہ اپنے گھر بلا کے ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے جو ہے نا وہ لوگوں سے تعزیت کیا کرتے ہیں. اور جو میں نے تو کل بھی گزارش کی تھی, میں آج بھی گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں, جو عام آدمی کے پرابلمز ہیں, اس سے یہ حکومت بالکل لا تعلق ہے. اور پھر وہ میرا سوال ہے, اللہ نہ کرے جو آگ ابھی تک جل رہی ہے کرم کے اندر, پارا چنار کے اندر, اگر آج وہاں پھر حالات خراب ہوں تو پوری کے پی کے گورنمنٹ تو یہاں فساد لانے کے لیے آ رہی ہے. وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. عدالت نے جب فیصلہ دے دیا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے تو حکومت اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو مذاکرات کی طرف بھی جا رہی ہے. نہیں, ہم بالکل نہیں جا رہے. غریب پرور بھی ہے, لوگوں کو بھی ریلیف دے رہی ہے, لیکن یہ کل سے راستے بند ہیں احتجاج کے لیے. تو لوگ جو ان سے ہیں ہم بھائی رسک نہیں لے سکتے. گزارش آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم بہت دل سے معذرت خواہ بھی ہیں, اور ہمیں بہت تکلیف اور پریشانی ہے اس حوالے سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے روپ میں اسلام آباد پہنچانا اپنے ہاتھ کاٹنے کے مترادف ہے. پھر وہ پارلیمنٹ پہ حملہ, پھر وہ پی ٹی وی پہ حملہ, وہاں پہ اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں. یہ وہاں پہنچ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے, یہ وہاں پہنچ کے کوئی خیر خود کا کام نہیں کرنا. انہوں نے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ دنگا فساد کرنا ہے, بلڈنگوں کو آگ لگانی ہے, وہاں ڈکیتیاں کرنی ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ٹی آئی نے کال دی تو پنجاب حکومت کنڈیم کر رہی تھی, لیکن آج جب ابھی تک حالات بہتر ہیں تو آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پرووک کر رہی ہیں کہ کیوں نہیں باہر آئے, ہم تیار ہیں. تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اس پر آپ کنڈیم کریں گے. دوسرا بتا دیں کہ موٹر وے کو چونکہ مرمت کام کے لیے بند کیا گیا, تو جو تعمیراتی سامان چاہیے ہوگا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے گا یا ان گاڑیوں کو؟ بیٹے آپ فکر نہیں کرو, ہم نے پہنچانا ہوگا نا, ہم پہنچا لیں گے. وہ ہمیں پتا ہے, وہ ہمیں پتا ہے ہم نے کیسے پہنچانا ہے. تو ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا میں تو ان کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے لیڈر کو جو اتنے بڑے بڑے باغ دکھائے ہیں تم لوگوں نے, لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, بس خان صاحب ایک کال دے دیں سب باہر آ جائیں گے. میں پنجاب کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ پنجاب کے لوگ اس فساد کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پنجاب کے لوگ, ان کے اپنے ایم پی ایز ایم ایل ایز, وہ اس فساد کے حصے کا پارٹ نہیں بننا چاہتے. اور یہی میری پریس کانفرنس کا, اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے پنجاب کے, لاہور کی تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح. جب یہ کوئی 5ویں کال ہے, جب انہوں نے کال دی ہے, پنجاب نے اور لاہور نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے لیے یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کسی انفارچونیٹ واقعے کے, بغیر کسی چھوٹی موٹی, آپ کو پتہ ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں پرامن اور پرسکون حالات ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری جو انتظامیہ ہے, چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں, وہ سب خراج تحسین. میڈم یہ فرمائیے گا سوال. اچھا, ایک تو شہباز شریف نے لیکن صاحب کو کیسی اپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو اتوار برے روز بھی کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر شہباز شریف کو دیں. نمبر 1 یہ بتائیے کہ لاہور میں جلسہ ہوا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اب اتنی زیادہ یہ خاردار کاریں لگا کے بادامی باغ اڈا بند کر دیا, سوال پورا لے لیجیے گا, اور باقی پورا ملک آپ نے بند کر دیا. مثال لاہور کی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات, عدالتوں کا اتنا احترام ہے, مخصوص سیٹیں دے دیں, عدالتوں کا اتنا احترام ہے, باقی الیکشنز والے معاملات کے اوپر, چیزوں کے اوپر کھولے, وہاں کوئی آپ فیصلے نہیں. میں نے اس لیے کتنی دفعہ کہا, مجھ سے باری باری سوال پوچھ لیا کرو, مجھے بھول جاتا. پہلا کیا تھا تمہارا سوال؟ مبارکباد. دیکھیں ہم تو, میرے پیارے بھائی, آپ کو نظر نہیں آتے, ہم سنڈے کو بھی میری چیف منسٹر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کاش یہ سوال آپ گنڈا پور سے پوچھ لیں کہ وہ اتوار کو تو کام نہیں کرتا, کسی اور دن کام کرتا. یہ مبارکباد اس کو دے کہ جو نکما اور نااہل ہے, جس نے پورے جو ہے وہ ہفتے سے ہفتے تک کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. میری چیف منسٹر اگر دفتر میں نہیں ہوتی نا, وہ تب بھی کام کر رہی ہوتی ہے, وہ تب بھی جو ہے وہ گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اور فاروق وہ نہیں بیٹھی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, یہ جو آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہو نا کہ ہم نے جو ہے وہ سب کچھ بند کر دیا اور کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, AK-47 میں نے توڑی تھی, وہ آپ تو خیر وہ بھی نہیں مانتے. میرے پیارے بھائی کو جو ہے وہ AK-47 اور بیلچے کے بیچ میں فرق نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. پوری دنیا نے AK-47 دیکھا ہے, لیکن عمر کو وہ بیلچہ نظر آیا. اچھا, بیلچے سے بھی اگر گاڑی توڑی جائے تو جسٹیفائڈ ہوتی ہے. آپ نے کہا گملہ نہیں ٹوٹا, میں گاڑی توڑنے کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد رستے میں آتے ہوئے بھی جو یہ
کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، لیکن مجبوری آپ کی میں سمجھ سکتی ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے ان دہشت گردوں کے حوالے، ان دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی، اور یا تو یہ سیاسی جماعت ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جماعت اسلامی کرتی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے، کسی کو نہیں روکا جاتا نا، بیکاز وہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے. دہشت گرد جماعت کے ساتھ